حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقوع قیامت کے چند پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں۔ کچھ مکمل ہو گئی، کچھ مکمل ہو رہی ہے، کچھ مکمل ہونی ہے۔ انہی پیشین گوئیوں میں ایک اہم پیشین گوئی یہ بھی بیان فرمائی کہ قرب قیامت فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہونے لگیں گے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ آدمی ایک فتنے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا کہ اس سے بڑا فتنہ اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا ہوگا۔ آج حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی آج ہمارے درمیان پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے امت محمدیہ کو ایک تلقین کی ہے۔ وہ تلقین یہ ہے کہ ایسے تو ساری زندگی خصوصاً فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو شریعت پر قائم رکھے، استقامت اختیار کرے اور صراط مستقیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صراط مستقیم اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اس سیدھے راستے کی ہی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ شِمَالٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ کی لکیر کے دائیں جانب دو لکیر اور بائیں جانب دو لکیر کھینچی، اور آپ نے جو پہلی لکیر کھینچی تھی سیدھی، اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یا آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس لکڑی کو رکھتے ہوئے کہا ھذا صراطی مستقیماً، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس راستے کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل، دیگر راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گمراہ کرتے رہتا ہے۔ شریعت میں صراط مستقیم کی تلقین کی گئی۔ امت مسلمہ صراط مستقیم کی کم از کم دن اور رات میں فرائض میں 17 مرتبہ دعا کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کی امت اور آج بھی امت کی اکثریت صراط مستقیم سے ہٹ رہی ہے یا ہٹی ہوئی ہے؟ اس کی اہم وجہ اور بڑی وجہ بے اعتدالی، غلو، افراط و تفریط، یہ تینوں ہم معنی ہیں۔ اس کو ایک اور معنی لے، حد سے تجاوز اختیار کرنا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو ہم معنی ہیں، بے اعتدالی، افراط و تفریط، غلو اور حد سے تجاوز۔ یہ چیزیں ہیں جو امت کو صراط مستقیم سے ہٹا دی ہے اور ہٹا رہی ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، کتاب و سنت والوں کی مساجد کے علاوہ دیگر جو مساجد اور مکاتب فکر ہیں، ان کے نزدیک آپ کو خطبات میں شرک کی خرابی، خطرناکی بیان کرتے ہوئے سنائی نہیں دیا جائے گا۔ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے عام طور سے بتایا نہیں جائے گا، اس کی باریکیاں نہیں بتائی جائے گی۔ تیسری چیز، غلو، بے اعتدالی کی طرف بھی رہنمائی نہیں کی جائے گی۔ کیوں جانتے ہیں؟ ان تینوں عناوین کا تعلق ایک بائی ایک سے ہے۔ امت کی اکثریت اس میں ملوث ہے، اسی لیے توحید کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، شرک کی خطرناکی نہیں بتائی جاتی، اور بے اعتدالی نہیں بتائی جاتی۔ بے اعتدالی ہے کیا؟ غلو ہے کیا؟ جس کی شریعت نے سختی سے ممانعت کی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا۔
نقطہ یہ ملے گا کہ شیطان نے دیگر امتوں کو جو انبیاء تھے ان کے مخاطب اور مدعو جو لوگ تھے، قومیں تھیں، ان کو نبیوں کے خلاف بھڑکایا. بعض کو ضربیں ملی، بعض کو قتل بھی کیا گیا. لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ اچھے کے علاوہ برے لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ نبیوں کا قتل ہو، تو شیطان نے جو چال چلنے میں مہارت رکھتا ہے، اور اللہ اس کے تعلق سے ہم کو کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن جاننا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا ہوا دشمن، مختلف ترکیبیں چالیں کرنے والا. پہلے چال چلی، انبیاء کو قتل کروا دیا، ضربیں پہنچائی. اب دیکھا کہ جو اچھے تو نہیں، برے بھی پسند نہیں کرتے نبیوں کا قتل ہو، تو اس نے دوسرا حربہ، دوسری چال چلی. دوسری چال جو چلی وہ پہلی چال سے زیادہ خطرناک اور جو ہے نقصان دہ. دوسری چال شیطان نے یہ چلی، بجائے نبیوں کے قتل کرنے کے امت کو نبیوں کا، صلحاء کا، بزرگوں کا عقیدت مند بنا دیا. امت کو عقیدت میں غلو کرتے ہوئے گمراہ کر ڈالا. اور آج امت کی اکثریت، پہلے بھی آج بھی، اگر افراط و تفریط کا شکار ہے، بہراروی کا شکار ہے، صراط مستقیم چھوٹا ہوا ہے، ہدایت نہیں مل رہی ہے یا ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ شیطان نے عقیدت کے گلو میں ان کو مبتلا کر دیا ہے. بے اعتدالی بڑی عام ہے. اس کو میں ایک حدیث سے اور ایک آیت سے بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جب آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبابهم اربابا من دون اللہ، سورہ اسراء کی آیت، تو سورہ برات کی آیت. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نئے نئے صحابی تھے، پہلے نصرانی تھے، مسلمان ہوئے تھے. ان کے گلے میں سلیب بھی لٹکی ہوئی تھی جو عیسائی پہنا کرتے ہیں، سونے کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اطرح یا عدی ھذا الوطن، اس بت کو نکال کر پھینکو عدی. حضرت عدی بن حاتم فوراً نکال کر پھینک دیتے، سونے کا وہ سلیب. اب اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو بڑا تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہود و نصارے نے اپنے احباب اور رہبان درویشوں کو رب بنایا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں اس ڈگر سے جا کر آیا ہوں، میں پہلے اسی میں تھا، میں نے تو رب بناتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس چیز کو سمجھ لیا اور کہا اما انہم لم یعبدو، سن لو عدی بن حاتم، وہ ان کی حقیقی طور پہ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جو علماء اور درویش حلال کرتے تھے اس کو حلال مانتے تھے، جو حرام گردانتے تھے اس کو حرام مان لیتے تھے. بولے ہاں یہ تو کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ربوبیت اختیار کرنا ہے، رب بنانے کے مترادف. اب دیکھ لیجئے یہود و نصارہ نے کیا بہراروی اختیار کی. حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اللہ کا بندہ ماننے کے ثالث ثلاثہ، اللہ کا بیٹا، اللہ جیسا بنا دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ نے کہا وقالت الیہود عزیر اللہ وقالت النصارى عیسی ابن مسیح ابن اللہ، یہ دونوں نے اللہ کے بیٹے کو، اللہ کے بندے کو بیٹے بنایا، دونوں گمراہ ہوئے. یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عقیدت کا گلو اس کے اندر پایا گیا تھا یہود اور نصارہ میں. یہودیوں نے حضرت عزیر کو عقیدت میں اللہ کے بندہ بنانے کے بجائے اللہ کے برابر قرار دیا، بیٹا بنا دیا. نصارہ نے اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ہمسر کھڑا کر دیا. اللہ نے اس کو کہا یہ عقیدت کا گلو ہے، اس نے یہود و نصارہ کو تباہ کر دیا. اور اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو اختیار مت کرو. امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے امت محمدیہ غلو اختیار مت کرنا، بے اعتدالی اختیار مت کرنا. کسی بھی معاملے میں جو بھی طریقہ کار ہے، عبادت ہو، عقیدت ہو، یا اسی طرح جو ہے اور بھی دینی کوئی معاملات ہو، اس میں بے اعتدالی، بے راروی اور غلو، حد سے تجاوز مت اختیار کرنا. یہ اللہ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. ایک مثال سے سمجھ لے، بات تفصیلی نہ ہو جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بھی بے اعتدالی نظر آتی تھی فوراً آپ ٹوک دیتے تھے. آج امت سمجھنے کا نام نہیں لے رہی اور بزرگوں فلاں اماموں کی عقیدت میں گمراہ ہوئی پڑی ہے. ایک موٹی مثال، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچی دف بجا رہی تھی. دف بجاتے بجاتے کہتی ہے وفینا نبی یعلم ما فی غدن، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو ٹوکا، روکا اور کہا کہ اے بچی قولی لما تقولین، جو تو کہہ رہی تھی وہ کہے، اب یہ جو جملہ کہہ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ عالم الغیب، غیب اللہ جانتا ہے، میں نہیں ہوں عالم الغیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. بے اعتدالی نظر آئی، آپ نے فوراً ٹوک دیا. ایک اور واقعہ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ابراہیم کا انتقال ہوا. عمر بڑی چھوٹی تھی، مورخین لکھتے ہیں 6 سال یا اس سے بھی کم تھے. بہرحال واللہ عالم، اس کم عمری میں حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اسی وقت اتفاقاً سورج گرہن لگ گیا. لوگوں کے ذہن دماغ میں آیا کہ یہ سورج گرہن ابراہیم کی وفات کے بنا اور سبب لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے درمیان یہ ہونے والی چیمیں گوئیاں معلوم ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے، ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد خطبے میں کہتے ہیں اے لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لا ينخسفان للموت احد ولا لحیات، کسی کی زندگی یا کسی کی موت کی وجہ سے ان کے اوپر خسوف نہیں آتا ہے. اس بدعقیدگی میں مت مبتلا ہونا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے اس کے اوپر گہن لگ گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. بدعقیدگی یہ جو ہوتی ہے نا، آدمی کو، امت کو اور نسل در نسل کو تباہ کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی غلو، بے اعتدالی دیکھا آپ نے فوراً ٹوک دیا. صحابہ کرام بھی بہت غور کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الینا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور کوئی شخص نہیں تھا. سب سے زیادہ محبوب ذات اگر ہمارے درمیان کوئی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں. حضرت ایوب رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ رہے تھے تو پورے مکہ والے اہلاً سالن کرتے ہوئے کھڑے تھے. یہ وہ اہلاً سالن نہیں ہے جس کے نام پہ لوگوں نے بدعت اختیار کر لی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ رہے تھے تو عرب کا پرانے دور کا اہلاً سالن. بہرحال اس میں کوئی شرکیہ اور کفریہ معاملات نہیں تھے. ہر ایک کی خواہش تھی مدینہ والے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی مجھے مل جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، کہ یاد رکھنا تمہارا کھانا جو ہے متقی ہی کھائے. کوئی ایسا آدمی جو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، جو دنیا دار ہے، جس کے اندر حلال حرام کی فرق نہیں ہے، کوشش کرنا کہ وہ تمہارا کھانا نہ کھائے. بہرحال ہر ایک کی خواہش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے مہمان بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، تاریخ کا بڑا مشہور باب ہے، اونٹنی چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے آ جائیں، آپ میرے مہمان بن جائیں. اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ اونٹنی پر سوار ہیں اس اونٹنی کو اللہ نے جہاں حکم دے دیا بیٹھنے کے لیے وہیں بیٹھیں گے اور وہیں آپ ان کے مہمان بنیں گے. چنانچہ جو ہے اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہو جاتے ہیں. مہمان ہونے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر اس دور میں 2 منزلہ تھا. یہ صحابی رسول ہیں، 2 منزلہ گھر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ اوپر نیچے چڑھنے اترنے کی، انہوں نے اس علت کے سبب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کریں، نیچے والے منزلے میں آپ رہ جائیں، میں اوپری منزلے پہ رہ جاتا ہوں تاکہ آپ کو اوپر چڑھنے کی تکلیف نہ ہو، بار بار چڑھنا اترنا پڑے نماز وغیرہ کے لیے. چنانچہ جو ہے ایسا کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ٹھہرا دیتے، خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ اوپر والے مکان میں ٹھہر جاتے ہیں. کچھ دیر گزرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، سب سے اونچی شخصیت، سب سے اعلیٰ مرتبے والی ذات،
وہ نیچے میں اوپر. کہیں ایسا تو نہیں میں جہاں بیٹھا ہوں وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, پھر سڑک کے اس کونے پہ آتے ہیں, پھر سڑک کے اس کونے پہ آتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کونا بدلتے بدلتے رات بیت جاتی ہے. بہرحال جب دن نکلتا ہے دوسرے دن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اوپر ہی رہیں, کیونکہ میں بے چین تھا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں کہیں آپ میرے نیچے تو نہیں ہیں. اتنی محبت کرنے والے, یہ تو صرف ذات کی اور آپ کی بات کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے, یہ صحابہ کرام تھے, بڑی محبت تھی. لیکن حضرت انس کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ لم یکن شخص احب الینا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا. لیکن وَإِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا, کیوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے جب دیکھتے تھے صحابہ کرام, لم يقوموا, کھڑے نہیں ہوتے تھے با احترام تعظیم توقیر کے, نہیں, لما يعلمون من کراہیت لذالک, جانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ادباً تعظیماً کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے ہیں. صحابہ کرام نہیں کھڑے ہوتے تھے. ادب, احترام, محبت سب اپنی جگہ, شریعت میں اعتدال برقرار رکھنا ضروری ہے, خاص طور سے عقیدت کا, ورنہ آدمی خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے نسل در نسل تباہ ہو جاتی ہے. آج دیکھ لیجئے امت 4 سے 5 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے نا, کیا وجہ ہے جانتے ہیں؟ اس کی ایک سب سے بڑی اور موٹی وجہ غلو, بے اعتدالی ہے بس, اور اس سے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. کیوں غلو اور بے اعتدالی ہے؟ عقیدت کا غلو ہے. بھائی ایک شخص ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے محبت رکھتا ہے, اب محبت رکھتا ہے تو اتنی محبت رکھتا ہے, اتنی عقیدت رکھتا ہے, نعوذ باللہ اس کی عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت پر بھاری پڑ رہی ہے. ایسا ہونا چاہیے نہیں. اگر ایک امام ابو حنیفہ کی محبت عقیدت اپنی جگہ, لیکن جہاں بات محبت اور عقیدت محمد رسول اللہ کی آئے تو تمام عقیدتیں اس جناب محمد رسول اللہ کی عقیدت پر فیل ہونا چاہیے. یہ ہے. اور اگر آدمی اس محبت میں, امام کی محبت میں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات حدیث کو ٹھکرا رہا ہے تو وہ عقیدت کے ایسے گلو میں پڑا ہوا ہے جس گلو کی وجہ سے اس سے پہلے کی امتیں تباہ اور برباد ہوئی ہے, اور امت محمد یہ بھی برباد ہو جائے. یہ مثال سے سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 10 ذی الحجہ کا دن تھا, یعنی میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا, عمر میری چھوٹی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا 10 ذی الحجہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھ کو کہتے ہیں ہاتی القط لی, اے عبداللہ جاؤ میرے لیے کنکریاں تلاش کر کے لے کے آئے. کون سی کنکریاں؟ جب جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں, شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں. چنانچہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد چند کنکریاں جو چنے یا اس سے تھوڑی بڑی, جو گوٹی چنا آتا ہے نا اس سے تھوڑی بڑی, اس کے برابر اس سے تھوڑی بڑی تھی, لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے ہیں. لگنا لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کنکریوں کو ہاتھ میں لینے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم؟ بے امثال ہاؤلائی, یاد رکھنا کنکریاں ایسی ہی لینا, یعنی حد سے تجاوز اختیار مت کرنا, بے اعتدالی اختیار مت کرنا, افراد و تفرید کا شکار مت ہونا. کیوں؟ دیکھنے میں آتا ہے نا, آپ دیکھ لیجئے جناب پہنچے ہوئے کنکری مارنے کے لیے تو یہ پتھر مار رہے ہیں, بڑا سا چپل اٹھا کے مار رہے ہیں اور پھنا مار رہے ہیں. نہیں بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب وہاں پہ کوئی شیطان نہیں موجود ہے, وہ ایک وقت کی بات ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اتنی ہی کنکری مارنا ہے, اس میں بے اعتدالی نہیں کرنا ہے, ورنہ یہاں تباہی ہے, بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا تھا معلوم؟ بے امثال ہؤلاء, ایسی ہی کنکریاں لینا, اور یاد رکھنا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے کی جو امتیں تھی, یہود, نصارہ, بنی اسرائیل اور جتنی بھی جو ہلاک ہوئی ہیں, فَإِنَّمَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, جتنی پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں. کس لیے؟ لِغُلُوِ فِي الدِّينِ, دین میں غلو کرنے کی وجہ سے, دین میں تجاوز اختیار کرنے کی وجہ سے, دین میں بے اعتدالی کی وجہ سے.
کسی بھی معاملے میں بے اعتدالی اگر آ جائے گی تو آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ امت آج جو تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے، صراط مستقیم کو جو چھوڑ رہی ہے اور چھوڑی ہوئی ہے، اس کی اہم وجہ ہے کہ عقیدت کا، عبادت کا اور کئی طرح کا غلو اور بے اعتدالی ہمارے صفوں میں داخل اور شامل ہے۔ ایک مثال دے کے بات اپنی سمیٹتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج آپ کہیں گے کہ عقیدت کا غلو ہے کہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، کئی مثالیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں بتاتی ہے ہمیں نماز کا طریقہ کار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے شروع کیسے کرتے تھے، نماز سے پہلے نیت کیسے کرتے تھے، اس کے بعد آپ نماز میں داخل کیسے ہوتے تھے، رکوع، آپ کا قیام، رکوع، سجدہ سب کیسا تھا۔ اب دیکھ لیجیے آپ کو معاشرے کے اندر محمدی نماز کم ملے گی، حنفی نماز، شافعی نماز، فلاں نماز۔ بھائی یہ کن کی نمازیں ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سورہ احزاب میں کہتا ہے، سورہ نمبر 33، اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم کلمہ گو ہو اور واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے۔ امت نے کس کو اسوہ بنائی ہے؟ فلاں کو اسوہ بنائی ہے۔ ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صحابہ کرام آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 18 صحابہ کرام تھے یا اور بڑا قافلہ تھا۔ 18-20 دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو ہے جب 18 سے 20 دن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر آثار دیکھ لیے۔ کیوں؟ بیوی بچے والے تھے، صحیح ہے، اب اتنا دور تک ٹھہرنا اور بچوں سے دور رہنا، ذمہ داریاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، فوراً ان کے چہروں سے پڑھ لیا کہ ان کو اب گھر جانا چاہیے۔ چنانچہ جب ان سے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ جاؤ گھر اپنے واپس، جو سیکھنا تھا سیکھ لیے، اب گھر جاؤ، اور یاد رکھنا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب ہر ایک بندہ مومن غور کرے، مسلمان غور کرے، کیا ان صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ حنفی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، شافعی نماز پڑھتے دیکھا تھا، مالکی نماز پڑھتے دیکھا تھا، حنبلی نماز پڑھتے دیکھا تھا، یا کسی اور جماعت کی نماز پڑھتے دیکھا؟ کون سی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ معلوم یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی نماز محمدی نماز بتائی ہے۔ امت عقیدت میں ایسے پڑی ہوئی ہے، ایسے غلو میں پڑی ہوئی ہے کہ قدم قدم پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رون ڈالتی ہے، اور اس کے بعد عقیدت اور محبت کے غلو میں ایسے گرفتار ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ورنہ جو ہے امت اگر آج نہ سمجھے تو جیسے یہود و نصارہ تباہ ہو گئے تو امت بھی تباہ ہو جائے گی، اور تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اگر آج امت ہوش کے ناخون نہ لے، اگر آج امت توحید کو نہ سمجھے، اگر آج امت رسالت محمد رسول اللہ کو نہ سمجھے، اگر آج امت سدھرے نہیں، یقین جانیے ابھی کم کل کے دن زیادہ کاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں۔ توحید نہیں ہوگی، رسالت نہیں ہوگی تو پھر کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی امداد اور نصرت بھی نہیں آئے گی، اور وجہ نتیجہ سب سامنے ہے ہمارے۔ بہرحال غلو اور بے اعتدالی یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے روکا ہے، امت محمدیہ کو متنبہ کیا ہے کہ اے امت محمدیہ، غلو میں نہیں پڑھنا، بے اعتدالی میں نہیں پڑھنا، افراد و تفرید میں نہیں پڑھنا۔ کئی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے۔ ایک موٹی مثال دیتے ہوئے بات کو اپنی سمیٹتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو دھوپ میں، کڑکڑاتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ جو ہے اور ایک آدمی اس کو پنکھا ہانک رہا تھا، چھاؤں میں نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرہ پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے، کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو اسرائیل نامی ایک شخص ہے، اس نے یہ تہیہ کیا ہے، تمنا کیا ہے، نیت کی ہے کہ یہ روزے سے رہے گا، چھاؤں میں نہیں آئے گا، بنا چپل کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں جب سنی تو کیا فرمایا معلوم؟ مرہو، اس کو حکم دو، فلیستظل، پہلے سائے میں آ جائے، اور اس کے بعد روزہ رکھے تو افطار بھی کر لے، یعنی ایک سری روزے سے نہ رہے، چپل بغیر چپل ایسا نہیں ہے، شریعت پہ حکم نہیں ہے۔ کئی جگہ مثالیں ایسی ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں چلے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ میرے میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ کون؟
جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بے رغبتی اختیار کریں۔ بہرحال اس پوری تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اتباع سنت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے صراط مستقیم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور مومن اور مسلمان کو صراط مستقیم کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، اور صراط مستقیم پر جمع رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے، بے اعتدالی سے سختی سے منع کیا ہے۔ عقیدت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، نفلی معاملات ہو، فرائض کا معاملات ہو، ہر معاملے میں آدمی کو بے اعتدالی سے بچے رہنا چاہیے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کہتا ہے خرچ کرو، خرچ کرنے کی بڑی اہمیت، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تُبْسِطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ بس ایک بات بتا کے اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ خرچ کرنے میں ایسا نہیں کہ کنجوسی کرتے ہوئے اپنے گردن سے اپنے ہاتھ کو باندھ لو، یعنی کنجوسی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دوسرے یہ خرچ میں بے اعتدالی اور اتنی زیادہ کہ آدمی پورا خرچ کر ڈالے، لیکن یاد رکھیں دین اور شریعت کا معاملہ الگ ہے۔ اس میں اگر آدمی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پورا بھی خرچ کر دے تو اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ بہرحال دنیاوی سطح سے آدمی اگر پورا خرچ کر دے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ پھیلا پسارے رہ جائے گا۔ تو بہرحال بے اعتدالی کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، نہ اللہ نے پسند کیا ہے، نہ ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اور اللہ نے غلو سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے پرہیز کرنے کی خاص تنبیہ، سخت تنبیہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں غلو اور بے اعتدالی سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ امت مسلمہ بے اعتدالی، غلو اور جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اللہ جو بھی اس کا شکار ہو اللہ رب العالمین اسے ہدایت کاملہ اور عطا فرما دے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین اگر غلو میں ہم آپ بھی جانے انجانے شریک ہوں، اللہ رب العالمین ہماری آپ کی بھی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، خاص طور سے اہل فلسطین و غزہ، اللہ رب العالمین ان کی غائبانہ امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ جو بھی مسلمان جہاں بھی پریشان ہوں اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہوں اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ کوئی مالی سطح سے پریشان ہو اللہ رب العالمین اس کے جائز کاروبار میں خیر اور برکت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کو اولاد کے تعلق سے پریشان ہو اللہ رب العالمین ان ماں باپ کو، ان جو ہے جوڑوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی اپنے اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان ہو پروردگار عالم ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی بیمار ہوں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے پروردگار عالم ان کی کروڑ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے، بے اعتدالی اور غلو سے بچاتا ہوا رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم برؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو